خوفناک واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ان کے والد مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا گھر میں ٹی وی اور وی سی آر نہ رکھنا، اس لیے کہ تمہارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں ان سے پھر ہاتھ دھو بیٹھنا. یہ حضرت کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میں تو دیندار آدمی ہوں، جماعت میں وقت لگانے والا ہوں، تہجد پڑھنے والا ہوں، عمرے کرنے والا ہوں اور دیندار ہوں اور نہ جانے کیا کچھ ہوں. بیوی درس میں جاتی ہے اور بیوی پردہ کرتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے ایک دن دوسرے کمرے میں ہلکی آواز سے کیسٹ لگائی. ان کی بچی جو ابھی سہارا لے کے کھڑے ہونے والی اس عمر سے اس کا تعلق ہے، 2 یا 3 سال کی تقریباً اس کی عمر ہے. بچی نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا. ٹیبل یا کرسی یا لکڑی کے سہارے وہ بمشکل کھڑی ہوتی ہے، چلتی چند قدم لیتی. والد صاحب اس وقت زندہ تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. والد کی دور اندیش نگاہوں نے ایک عجیب چیز گھر میں دیکھی کہ وہ آواز جو دوسرے کمرے سے بڑے دھیمے انداز میں آ رہی ہے، کوئی ادھم مچانے والی اور بدتمیزی والی موسیقی نہیں ہے، جیسا کہ بعض بدتمیزوں کی عادت ہوتی ہے کہ ظالم جب گھر میں آنکھوں کا زنا کرتے ہیں یا کان کا زنا کرتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو بھی اس زنا میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ زنا کرو. تو حرام آواز کو سننا کانوں کا زنا ہے اور حرام تصاویر کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس بوڑھے شخص کی، اللہ سے ڈرنے والے اس بوڑھے مسلمان کی نگاہوں نے یہ دیکھا کہ پوتی جو 3 سال کی ہے وہ موسیقی کی اس آواز سے اپنے پاؤں ہلا رہی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آج تمہیں یہ نظر آتا ہے، کل کو جب یہ 14-15 سال کی ہوگی تو تم بہت کچھ دیکھو گے. اس رسوائی والے دن کے آنے سے پہلے، جس دن اللہ نہ کرے کہ جس کے بعد تم شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے گھر سے موسیقی کو نکالو. تو ہم لوگ جو اس وقت ان شدید فتنوں بھرے ایام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ حدیث ہم نے ایک درس میں سنائی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں فتنوں کا جب زمانہ آئے گا تو عالم یہ ہوگا کہ جس طرح بارش ہونے کے بعد اس کے قطرے ہر مقام سے ٹپکتے ہیں، اس طرح کوئی گھر، تمہارے گھروں میں سے کوئی گھر فتنوں کے اثر سے محفوظ نہیں رہے گا. نہ مولوی کا گھر، نہ امام مسجد اور خطیب کا گھر، نہ استاد اور مربی کا گھر، نہ کسی اور کا گھر. ہر گھر پہ فتنوں کا اثر پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے. کوئی شخص سوائے انبیاء کے، وہ زمانے کا ولی کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یا مبالغہ کرتا ہے یا حقیقت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں میں اور میرا گھر تو کوئی اثر ہو نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تھوڑا اثر ہو، زیادہ اثر ہو، اثر ضرور ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان فتنوں کے برے اثرات سے کسی درجے تک، کسی حد تک بچا سکتا ہے. اب بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہم گھر میں وی سی آر ٹی وی نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے دوسروں کے گھر میں جائیں گے. یہ عذر شیطانی عذر ہے. اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے سمجھائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، بحیثیت مسلمان ہم نے عفت
اور عصمت اور طہارت والی زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم گھر میں لے آئیں گے تو غیرت کا، طہارت کا، عفت کا جنازہ نکل جائے گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ بچے ہرگز ایسا نہیں چاہتے، بچوں کا ذہن بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ تو وہ شیطانی ایجنٹ ہے، شیطان کی روحانی اولاد ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے دوسرے اداروں میں ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کا ذہن بگاڑتے ہیں۔ جیسے ابلیس کے ایجنٹ ہیں جو تعلیم کے نام پہ ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹوں کو دین سے باغی کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے، میری بھی ہے، کہ جہاں کہیں ہمیں اس قسم کا معاملہ نظر آئے، ایسی کوئی بات سنیں، ہم فوراً اس پہ احتجاج کریں۔ جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم آواز پہنچائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان بن کے ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میں یہ چاہتا ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے مسلمان بن کر رہیں، مسلمان بن کر مریں۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی وصیت تو کی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو اپنے گھر کی فکر کیجیے، اپنی اولاد کی فکر کیجیے، اپنے پڑوس اور محلے میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی اصلاح، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنی کمیونٹی میں ہونے والے مظالم اور جرائم اور فساد اور بے پردگی اور بے حیائی اور نافرمانی، سرکشی، بغاوت، کبیرہ گناہوں کا کھلم کھلا ارتکاب اور کبائر کی نشر و اشاعت، اس کی ہمت افزائی، اس کی سرپرستی اور ان امور میں تعاون، اس کے خلاف اگر کام نہیں کریں گے تو آپ مطمئن رہ کے مت اپنے گھر میں بیٹھ جائیے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، جس نے ہلاک ہونا ہے ہلاک ہو۔ یہ ہلاکت ایک نہ ایک دن آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے گی۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر والے دروازہ کھولیں گے، اور وہ فساد جسے آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ فساد گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو علم ہوگا جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اولاد اور بیوی، بچے، یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اس طریقے سے متفق علیہ حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگہبان ہے، ہر ایک سے اللہ پوچھے گا اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں۔ اولاد کے لیے بہترین قلم خریدنا، اچھی کاپیاں خریدنا، اچھے بیگ اور بستے خریدنا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد بیٹی سے پوچھے کہ آج کیا دیکھا اس نے، کیا محسوس کیا، بیٹے سے پوچھے کہ آج کیا پڑھا اس نے۔ آپ کے بیٹے کے ذہن کو صحابہ پیغمبر کے بارے میں بگاڑا جاتا ہے، آپ کے بیٹے کے ذہن کو صراط مستقیم سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ بے خبر ہیں۔ اس حدیث کو ہرگز مت بھولیے، جو حدیث صرف اس لیے نہیں ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے سن لی اور بس، بلکہ جب بھی گھر سے باہر نکلیے اور جب بھی کسی چیز کو دیکھیے اور کچھ پڑھیے تو اس حدیث کو فوراً اپنے ذہن میں مستحضر کیجیے کہ فتنوں کا زمانہ جب ہوگا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی کی صبح ہوگی مسلمان ہوگا اور شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، شام کو ملاقات ہوگی، معلوم ہو یہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلم ہے، دوسرا دن ملاقات ہوگی تو معلوم یہ ہو یہ تو کافر ہو چکا۔
یبیع دینہ بغرض من الدنیا، متفق علیہ حدیث ہے، یبیع دینہ بغرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا اس کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ ایسی تعلیم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، جو تعلیم ہمیں اسلام سے دور لے جائے، جو تعلیم ہماری بچیوں کو بے پردگی سکھائے، جو تعلیم ہمارے بچوں کو ان کا اخلاق بگاڑے۔ اس لیے ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں کے استاد سے کہا تھا کہ دیکھ، میں نے تیرا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اس لیے کہ تو صرف یہ نہ سمجھ کہ تو میرے بیٹوں کا استاد ہے، بلکہ تو میرے بیٹوں کا مربی ہے۔ اور میں نے اللہ سے اولاد اس لیے مانگی تھی کہ یہ میری دنیا اور میری آخرت کے بناؤ اور میری نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ یاد رکھ، انہیں کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہ سنانا جس سے ان کا ذہن دین سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ ملوک اور امراء صالحین جو پہلے گزرے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وقت کے مشہور علماء اور صالحین کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ کتنے وہ ہمارے سلف صالحین ہیں جنہوں نے وقت کے خلفاء اور حکمرانوں کی اس دعوت کو ٹھکرایا کہ ہم تمہارے گھر آ کر تمہارے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے، خود ہم لوگ اور ہمارے بچے چل کے آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ اور یہی ہوا۔ امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، خلیفہ وقت اس جگہ جا کے بیٹھتا ہے جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوں گی۔ اس لیے کہ انسان نصیحت کا ہر وقت محتاج رہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ اس لیے اپنی طرف توجہ دیجیے، اپنے گھر کی طرف توجہ دیجیے۔ ہمیں دوسروں کی ذات میں کیڑے تلاش کرنے کی بڑی عادت ہے، دوسروں کی غلطیاں گننے کا شوق ہے، اور بعض بیچارے تو اس مرض میں اس قدر بری طرح مبتلا ہیں کہ وہ دینی مجالس میں شرکت بھی اسی نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بولنے والے اور آنے والوں کی غلطیاں ہم نے پکڑنی ہیں، ان کو اچھالنا ہے۔ ذہن جب مثبت انداز میں نہیں سوچتا تو اسے ہر چیز الٹی اور ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ جس کا ذہن صاف ہوتا ہے وہ جہاں کہیں جاتا ہے بہرحال اچھی بات سن کے وہ قبول کر کے اس سے عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ انسان کا سب سے اہم عمل جس کے ذریعے اس کی آخرت سنور سکتی ہے وہ اس کے گھر والوں کی زندگی اور اس کے گھر والوں کا عمل ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جب تبلیغ کرنے کا حکم ملا، سورہ شعراء میں ہے، تو شروع میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی دعوت کو عام طور پہ پیش کیجئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ آپ نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، ان میں آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی پھوپھی صفیہ بھی ہے۔ یا بنی عبد مناف، یا قریش، یا بنو ہاشم، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، یا فلان یا فلان یا فلان یا فلان، سب کا نام لے لے کے پکارا اور کہا کہ ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنا عمل خود دیکھ لے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ تو فتنوں کے اس زمانے میں کہ غیر ارادی طور پہ بعض لوگ خود فتنوں میں مبتلا ہیں،
اور اس دور میں کہ جس دور میں ایسے عجیب و غریب قسم کے فتنے دن رات نمودار ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح پہ بھرپور توجہ دے اور اپنے گھر والوں پہ سب سے زیادہ توجہ دے. دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے انسان اپنی اصلاح کرے، اس لیے کہ اللہ تعالی آپ سے آپ کی اپنی جان کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا. آپ سے کسی اور دور کے شخص یا کسی حکومت یا کسی جماعت یا پارٹی ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. اے میرے بندے، اللہ تعالی کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا.